والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور دو نام ہیں اللہ رب العزت کے، المقدم اور المؤخر۔ یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک ساتھ ذکر کرنے سے ہی ان کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ المقدم اور المؤخر، اللہ رب العزت مقدم ہے، آگے بڑھانے والا، اور اللہ رب العزت مؤخر ہے، پیچھے کرنے والا۔ آگے بھی بڑھاتا ہے اللہ رب العزت، اور پیچھے بھی کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، آگے بڑھانا اور پیچھے کرنا۔ اور مقدم اور مؤخر یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ظالموں سے فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی بہت سی مرتبہ ظالم جو ہوتا ہے وہ تکبر میں آ کر، بڑائی میں آ کر کسی پر ظلم کرتا ہے، حد سے زیادتی کرتا ہے، غریبوں اور کمزوروں کو دباتا ہے، مارتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو تنبیہ کر کے فرماتے ہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظالم لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، ہر ایک کے ہر عمل کی، جو انسان بھی جو کام کر رہا ہے اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت دنیا میں سزا کیوں نہیں دے رہے، فوراً پکڑ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت مؤخر کر رہے ہیں ان کو ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ انما یؤخرهم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے۔ کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ تو دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی، مؤخر، اللہ تعالیٰ پیچھے کرنے والا ہے۔ یؤخرهم، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں پیچھے کرتا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی یہ صفت بیان ہوئی۔ ایک اور جگہ سورہ منافقون میں ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیچھے نہیں کرتے۔ موت کا وقت آ گیا، پھر موت کے وقت پر ہر ایک کو موت آنی ہی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو پیچھے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت وقت پر ہی انسان کی روح نکالتے ہیں۔ تو یہ مقدم آگے بڑھانا اور مؤخر پیچھے کرنا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، تقدیم اور تاخیر کی، آگے بڑھانا اور پیچھے کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے تقدیم کونی، دنیاوی اعتبار سے کسی کو آگے کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، کسی کو پہلے پیدا کر دیا، کسی کو بعد میں پیدا کر دیا۔ ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے آ گئے، صحابہ ہم سے پہلے آ گئے، انبیاء ہم سے پہلے آ گئے، ہم ان کے بعد آئے۔ تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟
اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ آگے پیچھے کرنا، کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے، کس وقت پیدا کرنا ہے، کس سال پیدا کرنا ہے، کس ملک میں پیدا کرنا ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ رب العزت زمانے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آگے پیچھے کرتے ہیں، پیدائش میں کسی کو آگے پیچھے کر دیا، پیسوں میں کسی کو آگے پیچھے کر دیا، دنیاوی اعتبار سے درجات میں کسی کو آگے پیچھے کر دیا، عزت میں، ذلت میں، کرسی دینے میں، نہ دینے میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، مقدم اور مؤخر، آگے کرنا اور پیچھے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ایک تو ہے دنیاوی اعتبار سے تقدیم اور تاخیر، دنیاوی اعتبار سے کسی کو آگے کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، چاہے وہ عمر میں ہو یا پیسوں میں ہو یا دنیاوی چیزوں میں ہو۔ اسی طرح ایک ہے تقدیم شرعی، شرعی اعتبار سے کسی کو آگے اور پیچھے کرنا، شرعی اعتبار سے کسی کو آگے اور پیچھے کرنا۔ جیسے اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانے کے اعتبار سے تو سارے نبیوں کے بعد آئے، زمانے کے اعتبار سے، دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، دنیا میں پیدا کیا سب سے آخر میں، لیکن درجہ دیا سب سے پہلا، مقام دیا سب سے اوپر، سارے نبیوں کے بعد میں آپ دنیا میں تشریف لائے زمانے کے اعتبار سے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت مقدم اور مؤخر، اللہ رب العزت آگے کرنے والا ہے، اللہ رب العزت پیچھے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت جس کو چاہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ پیچھے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ اب یہ لفظ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا، جیسے بخاری شریف وغیرہ کی حدیث میں اس سے پہلے بھی یہ دعا آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی شروعات کرتے تھے، تہجد کا جو افتتاح ہے، تہجد میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ زمین اور آسمان کو تھامنے والے ہیں، اے اللہ آپ زمین اور آسمان کے نور ہیں، انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والنار حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اے اللہ تو بھی سچا ہے، تو بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، تیری ملاقات سچی ہے، یعنی قیامت میں ضرور تجھ سے ملاقات ہوگی، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سارے انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ پھر آگے دعا فرماتے تھے اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے اسلام قبول کیا، تیرے سامنے میں جھک گیا اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ میں تیری ہی طرف وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، وَبِكَ خَاصَمْتُ تیری ہی وجہ سے کسی سے جھگڑتا ہوں، تیری ہی وجہ سے کسی سے جھگڑتا ہوں، میرا جھگڑا ذاتی کسی سے نہیں ہے، نفس کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میرا جھگڑا اے اللہ تیری وجہ سے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اللہم بک خاصمت وإلیک حاکمت، اے اللہ میں تجھے ہی حاکم بناتا ہوں، فیصلہ میں تجھ سے ہی لیتا ہوں، زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اے اللہ میں تجھی سے فیصلہ کراتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، لہٰذا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جو گناہ پہلے ہوئے جو بعد میں ہوں گے، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کر گناہ کیے ہیں، جو ظاہر میں سب کے سامنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ آگے کیا فرمایا؟ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی مقدم ہے، آگے بڑھانے والا، اگر تو گناہ معاف کر دے گا، میری توبہ قبول کر لے گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، اگر تو مجھے معاف کر دے گا، میری توبہ قبول کر لے گا اور پھر میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو اے اللہ تو مجھے آگے بڑھائے گا،
اور انت المؤخر، تو ہی مؤخر ہے، جو توبہ نہیں کرتا ہے، جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اللہ رب العزت ہی اس کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نام اس دعا میں استعمال کیے ہیں، انت المقدم و انت المؤخر۔ اسی طرح ایک اور استغفار والی ہی دعا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی ہے اپنے گناہوں سے، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری جہالتوں کو معاف کر دے، نادانی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ، و اسرافی فی امری، اور میں نے اپنے معاملے میں جو زیادتی کی ہے، حد سے جہاں میں آگے بڑھ گیا ہوں، اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، وما انت اعلم بہ منی، اور جو گناہ تو جانتا ہے ان سب کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطیئتی و عمدی، اے اللہ جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں یعنی حقیقت میں کیے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو مذاق میں کیے ہیں، سارے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ جدی جو حقیقت میں میں نے کیے ہیں، اور ہزلی مذاق میں کیے ہیں، مذاق میں بھی آدمی بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، تو حقیقت والے گناہ بھی معاف کر دے، مذاق والے بھی گناہ معاف کر دے، جان بوجھ کر والی بھی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، پھر وہی الفاظ آگے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دو نام استعمال کیے کہ اللہ تو مقدم ہے، آگے بڑھانے والا ہے، اگر تو میری توبہ قبول کر لے گا، مجھے معاف کر دے گا، تو تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور اگر تو نے توبہ قبول نہیں کی یا جو توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے لیے مؤخر ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو حدیثوں میں بھی یہ نام استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت مؤخر ہے، پیچھے کرتا ہے یا مہلت دیتا ہے۔ ایک عجیب حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ، اللہ رب العزت کے پاس اس شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی 60 سال کی عمر جس کو دے دی ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے کہ یہ عذر تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں جھوٹ میں چھوڑ نہیں سکا، میں حرام کمائی چھوڑ نہیں سکا۔ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اخرا اس کو پیچھے کر دیا، 60 سال کی مہلت دے دی، 60 سال کا ٹائم دے دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، مسلم شریف میں ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس کو اللہ رب العزت 60 سال تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن وہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، میں نیکی نہیں کر سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں حج نہیں کر سکا، میں روزے نہیں رکھ سکا، میں دین پر نہیں چل سکا۔ نہیں، 60 سال کی عمر جس کو مل گئی، اب اس کا کوئی عذر نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے کر دیا، یعنی مہلت دے دی، اس کو زندگی دے دی 60 سال کی۔ پھر اس نام المقدم اور المؤخر جو اللہ رب العزت کے نام ہیں، المقدم اور المؤخر جو اللہ رب العزت کے نام ہے، اسی نام کی وجہ سے اللہ رب العزت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اسی لیے قرآن میں 2-3 جگہ ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو کس چیز کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ زمین اور آسمان کو ملا لیا جائے تو اتنی چوڑائی بنتی ہے جنت کی، اتنی وسیع، اتنی لمبی چوڑی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ رب العزت آگے بڑھانے والا ہے تو تم آگے بڑھو، اللہ رب العزت آگے بڑھانے والا ہے، تم آگے بڑھو، پیچھے مت رہو۔ اللہ رب العزت آگے بڑھانے والا ہے، تم آگے بڑھو، پیچھے مت رہو۔ جو پیچھے رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کچھ لیٹ آ رہے ہیں،
رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ تأخرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تاخیر محسوس کی کہ وہ نماز میں کوئی لیٹ ہو رہا ہے. ایک آدھ مرتبہ، صحابہ ہمارے جیسے نہیں کہ روزانہ ہی لیٹ آ رہے ہیں. صحابہ ہماری طرح نہیں کہ روز ہی لیٹ آئیں، روز ہی نماز میں دین میں لیٹ ہوں، دین میں پیچھے ہوں، ایسا نہیں. ایک آدھ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ تأخرا، اپنے صحابہ میں تاخیر محسوس کی کہ وہ کچھ لیٹ ہو رہے ہیں نماز وغیرہ میں، پہلی صفوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تقدموا فأتموا بی، آگے بڑھو اور ڈائریکٹ مجھے دیکھ کر میرے مقتدی بنو. آگے بڑھو، جلدی آیا کرو تاکہ تم ڈائریکٹ میری اقتدا کرو، ڈائریکٹ مجھے دیکھ کر رکوع سجدہ نماز وغیرہ پڑھ سکو، کیونکہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر تم امام بن جاؤ گے. یہ مطلب ہے کہ تم میرے جتنے نزدیک رہو گے، آگے رہو گے، تم ڈائریکٹ مجھے دیکھ کر نماز پڑھو گے. تو آج میں امام ہوں، تم میرے پیچھے ہو، تو کل پھر تم امام بن جاؤ گے، تمہارے بعد والے تمہارے پیچھے ہوں، تمہیں دیکھیں گے. تقدموا، دین میں پیچھے مت رہو، دین میں پیچھے مت رہو، نمازوں میں پیچھے مت رہو، صفوں میں پیچھے مت رہو، آگے بڑھو اور ڈائریکٹ میری اقتدا کرو، ڈائریکٹ مجھے دیکھو، کیونکہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر چلیں گے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگ برابر لگاتار پیچھے ہی رہتے ہیں، لگاتار دین کے کاموں میں، نمازوں میں، اعمال میں پیچھے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں پیچھے کر دیتا ہے. یعنی جنت میں، آخرت میں، درجات میں جو پیچھے رہتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے. جو پیچھے رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر پیچھے ہی کرتا ہے. اس لیے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نمازوں میں، اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے. جو پیچھے رہے گا، اللہ رب العزت کی صفت ہے مؤخر، اللہ رب العزت کا نام ہے مؤخر، پیچھے کرنے والا. جو بار بار تاخیر کرے گا دین کے کاموں میں، نمازوں میں، اعمال میں تاخیر کرے گا، پیچھے رہے گا، اللہ رب العزت پھر اس کو ہمیشہ کے لیے پیچھے کر دیں گے. اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے پیچھے کر دیں گے. اب یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، المقدم اور المؤخر. اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت آگے بڑھانے والا ہے، اللہ رب العزت پیچھے کرنے والا ہے. تو جب اللہ رب العزت کسی کو آگے بڑھائے، اللہ رب العزت کسی کو بڑا بنائے، اللہ رب العزت جب کسی کو آگے کرے تو ہمیں اس کو بڑا مان لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے جس کو آگے کر دیا ہے ہمیں بھی اس کو آگے کرنا چاہیے. اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا ہے ہمیں بھی اس کو بڑا ماننا چاہیے. ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. اس نام سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت آگے بڑھانے والا ہے. کوئی خود سے آگے نہیں بڑھتا، کوئی خود سے آگے نہیں بڑھتا، اللہ رب العزت آگے بڑھاتے ہیں. دین میں کسی کو مقام دے دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو درجہ دے دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو آگے بڑھانا اور کسی کو پیچھے کرنا یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اللہ رب العزت جس کو بڑا کر دے، آگے کر دے، ہمیں بھی اس کو آگے کرنا چاہیے، اس کو بڑا سمان لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دیکھیے یہ کہاں سے مطلب نکلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا، زندگی میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع، پہلا اور آخری حج کیا. تو حج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، واجب ہے. طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اب سعی کی باری آئی. صفا مروہ جو 2 پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ جو 2 پہاڑ ہیں ان پر دوڑ لگائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سعی کرنا. تو جب سعی کی باری آئی، دوڑ لگانے کی باری آئی، تو اب کس سے شروع کریں؟ صفا سے شروع کریں یا مروہ سے شروع کریں؟ کون سی پہاڑی سے دوڑ لگانا شروع کریں؟ تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ صفا سے شروع کرو، کیونکہ صفا کعبہ سے قریب ہے. کعبہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، وہاں سے نزدیک کیا ہے؟ صفا پہاڑی ہے. اس لیے آپ صفا سے یہ سعی شروع کیجئے، دوڑ لگانا شروع کیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. کیا فرمایا؟ آیت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، اللہ نے جس کو آگے کیا ہے، جس کا نام پہلے ذکر کیا ہے، میں اس پہاڑی سے شروع کروں گا. اور وہ کون سی ہے؟ صفا.
اس وجہ سے میں صفا سے سعی شروع نہیں کروں گا کہ وہ کعبے سے قریب ہے، کعبے سے نزدیک ہے، اس وجہ سے میں وہاں سے شروع نہیں کروں گا۔ اللہ نے پہلے اس کا نام لیا، اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ، دونوں کا جب نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے نام کس کا لیا ہے؟ صفا کا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جس کو آگے کیا ہے میں بھی اس کو آگے کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ جس کو آگے بڑھا دے، یہ المقدم اور مؤخر اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی کو آگے بڑھانے والا، کسی کو اونچا درجہ دینے والا، کسی کو بڑا مقام دینے والا، آگے بڑھانے والا اللہ ہے، پیچھے کرنے والا اللہ ہے۔ تو جس کو اللہ آگے بڑھا دے اس کو آگے مان لینا چاہیے، اس کو بڑا مان لینا چاہیے، اس کو زبردستی بلا وجہ صرف حسد اور جلن کی وجہ سے اس کو نیچے گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام وہ کرنے لگے، حرام کا ارتکاب کرنے لگے، شریعت کے خلاف جائیں تو پھر بات اور ہے، لیکن جب تک وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو کسی بڑے کو بلا وجہ بڑا نہ سمجھنا اور کسی آگے بڑھے ہوئے کو بلا وجہ پیچھے کرنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ میں آیا کہ جس کو اللہ نے آگے کر دیا ہے ہمیں بھی آگے کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بات اس سے سبق ہمیں ملا کہ ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنا، اللہ رب العزت المقدم اور مؤخر ہے تو ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو جتنا نیک کاموں میں آگے بڑھے گا تو قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے وقت یہ چیز اس کو کام آئے گی، پل صراط سے گزرتے وقت یہ چیز اس کو کام آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ صراط، اصل اس کا نام تو صراط ہی ہے حدیث میں، لیکن ہم لوگ اردو میں سمجھنے کے لیے اس کو پل صراط کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں اس کو پل صراط کہتے ہیں، عربی میں صرف اس کا نام صراط ہے کہ ایک راستہ کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کے اوپر ایک راستہ یا پل صراط کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اس پہ سے لوگ کیسے گزریں گے؟ اس پہ سے لوگ کیسے گزریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آگے بڑھنے، ان اولکم یمر کمر البرق، جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو دنیا میں نیک اعمال میں آگے بڑھتے تھے، جو دنیا میں نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، وہ اس پر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پل صراط پر سے اس کھڑے ہوئے راستے پر سے ایسے گزر جائیں گے کمر البرق، جیسے بجلی ہوتی ہے۔ بجلی کیسے؟ آنن فانن، پل جھپکنے میں، ہم آنکھ بند کر کے کھولو اور بجلی آ کر غائب بھی ہو جاتی، بجلی آ کر چلی بھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ گزر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ گزریں گے پرندوں کے اڑنے کی طرح، کچھ لوگ گزریں گے گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، یا کچھ لوگ گزریں گے کمر ری ہوا کی طرح، لیکن سب سے پہلے جو نیک کاموں میں آگے رہتے تھے وہ بجلی کی طرح گزریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت المقدم اور مؤخر ہے تو ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جسے آگے کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔